السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس ڈیجیٹل کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فضائی کرے کے ابتدائی معلومات حاصل کیے تھے، جس میں ہم نے اس کی مختلف پرتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ مختلف موسموں کے بارے میں پڑھیں گے، ان پر اثر انداز ہونے والے دیگر ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے اور فضائی کرے کے دیگر معلومات کو ہم حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں بھی اس کو پڑھا ہے، اس کو یہاں پر دہراتا چلوں تاکہ آپ اس کا تعلق فضائی کرے کے دیگر جو معلومات ہیں اس سے کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سطح زمین یکساں گرم نہیں ہوتی، زمین سمندر سے جلد گرم ہوتی ہے۔ اندرونی زمین جو سمندر سے دور ہوتی ہے تیزی سے گرم ہوتی ہے بنسبت اس زمین کے جو سمندر کے قریب ہے۔ تو سطح زمین کے اوپر کی ہوا بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے، پانی گرم ہونے میں زیادہ وقت لیتا ہے، لہٰذا ہوا جو پانی کے اوپر ہو بہت آہستہ گرم ہوتی ہے۔ تاہم جب ٹھنڈا ہونے کی بات آتی ہے تو زمین تیزی سے ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں پانی آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے مقابلے اس طرح گرم اور ٹھنڈا ہونے کا عمل مختلف جگہوں میں مختلف ہوتا ہے، اس لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر دباؤ میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ زمین اور سمندر پر سورج کی کرنیں ایک ساتھ پڑتی ہیں، سورج کی روشنی ایک ساتھ پڑتی ہے، لیکن زمین جلد گرم ہو جاتی ہے اور جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جبکہ پانی گرم ہونے کے لیے بھی وقت لیتا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے بھی وقت لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین سے متصل جو ہوا ہوگی وہ جلد گرم ہوگی بنسبت سمندر کے۔ یہ جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ہوا کے دباؤ میں بھی مختلف مقامات پر مختلف تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہم ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ عرض بلد اور موسموں کے درمیان تعلق کو جان چکے ہیں۔ آپ نے جانا کہ منطقہ حرہ کے عرض بلد بہت شدید مقدار میں اشعاع حرارت سولار ریڈیشن پا کر گرم تر ہوتے ہیں بنسبت معتدل یا قطبی عرض بلد سے جو کم شدت کی اشعاع حرارت پاتے ہیں، لہٰذا منطقہ حرہ کے علاقے بقیہ دنیا سے گرم ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں درجہ حرارت میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ دباؤ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسا کہ پانی اونچے مقام سے نچلے مقام کو حرکت کرتا ہے اور حرارت گرم اشیاء سے ٹھنڈی اشیاء کی طرف حرکت کرتی ہے، ہوا زیادہ دباؤ والے علاقوں سے کم دباؤ کی طرف حرکت کرتی ہے۔ جب ہوا اس طرح حرکت کرتی ہے تو ہم اسے باد یا ونڈ کہتے ہیں۔ اگر یہ دھیمی رفتار سے چلے تو ہم اس میں آرام محسوس کرتے ہیں، تو ہم اسے نسیم یا بریز کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوا مختصر اور تیزی کے ساتھ پھٹ کر آتی ہے تو ہم اسے گسٹ یا جھکڑ کہتے ہیں۔ اگر یہ بہت تیزی سے حرکت کر کے اطراف کی چیزوں کو پھونک مارتی ہے، اسے آندھی کہتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے ساحل پر ہم سائیکلونز کو دیکھتے رہتے ہیں جو بہت تیز رفتار ہوائیں ہوتی ہیں۔ بچوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے اور آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہے، جیسے حرارت گرم شے سے ٹھنڈی شے کی جانب منتقل ہوتی ہے اور پانی اونچائی سے نچلی جانب بہتا رہتا ہے، اسی طرح یہی حال ہوا کا بھی ہے۔ ہوا جب کسی مقام پر دباؤ میں کمی ہو جائے، جہاں پر دباؤ زیادہ والی ہوائیں ہیں وہاں سے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ منتقلی کبھی آہستہ ہوتی ہے اور کبھی تیز ہوتی ہے۔ جب یہ آہستہ سے منتقل ہوتی ہے یا آہستہ سے چلتی ہے تو ہم تھوڑا سا آرام محسوس کرتے ہیں، اس کو کہیں گے نسیم۔ اور جب یہ جھکڑ کے ساتھ چلتی ہے تو بہت شدت کے ساتھ چلتی ہے، اور اسی طرح بعض مقامات پر دباؤ انتہائی کم ہو جاتا ہے تو ہوا بھی اسی شدت کے ساتھ اس کی جگہ آنے کے لیے زور دیتی ہے، جس کی وجہ سے طوفان آتے ہیں۔ اور آپ نے کئی مرتبہ ساحل آندھرا پر طوفان کے بارے میں اخبارات میں پڑھا ہوگا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا۔ یہ اتنی شدت کی ہوتی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں کو اڑا لے جاتی ہیں اور بڑے بڑے درخت اس کے ذریعے سے گر پڑتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے ہوا کی تیزی کی وجہ سے ہوتے ہیں،
اور ہوا کے دباؤ میں کمی زیادتی کی وجہ سے یہ تمام واقعات ہوتے ہیں۔ ہوائیں دنیا میں ہر جگہ چلتی ہیں۔ خط استوا پر زیادہ درجہ حرارت فضائی کرے کو گرم کرتا ہے اور گرم ہوائیں اٹھتی ہیں جو سطح زمین پر خط استوا کے گرد کم دباؤ پیدا کرتی ہے۔ یہ کم دباؤ والی پٹی زمین کے گرد ہوتی ہے جو خط استوا کی کم دباؤ والی پٹی یا بین منطقہ حارہ کا سیلانی خطہ انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون، جس کا مخفف ITCZ ہے۔ جیسے یہ ہوا اٹھتی ہے یہ ٹھنڈی ہو کر اترنا شروع ہوتی ہے، لیکن یہ واپس اسی راستے پر نہیں آ سکتی جس راستے پر یہ اوپر گئی تھی۔ جیسا یہ فضائی کرے کی اوپری بلندیوں پر پہنچتی ہے، استوائی خطے سے دور شمالی اور جنوبی نصف کرے کی جانب پھیل جاتی ہے۔ جیسے یہ پھیلتی ہے اترنا بھی شروع کرتی ہے، جو سرد تر کثیف تر ہوتی ہے، اس لیے واپس زمین پر ڈوبنا شروع کرتی ہے۔ جہاں یہ اترتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے دباؤ زیادہ ہے۔ یہ پٹی سب ٹراپیکل ہائی پریشر بیلٹ، زیادہ دباؤ والی منطقہ حارہ کی پٹی کہلاتی ہے۔ ہوا جب نیچے آ چکی ہو تو سطح زمین سے ٹکرا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ دوبارہ خط استوا کے کم دباؤ والے علاقے کی طرف دوڑتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو دوبارہ گرم ہوتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ اس طرح ہواؤں کا استوائی چکر مسلسل چلتے رہتا ہے۔ ہوا کا دوسرا حصہ اگلے بلند تر عرض بلد کی جانب ڈھکیلا جاتا ہے جہاں دباؤ کم تر ہوتا ہے۔ شمالی اور جنوبی قطبین کے علاقوں میں ہوا اتنی سرد ہوتی ہے کہ جہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، قطبی زیادہ دباؤ کی پٹی بنسبت آرکٹک شمال میں اور انٹارکٹک منطقے کے جنوب میں قطبی کم دباؤ والی ضمنی پٹی، لہٰذا قطبی ہوائیں ان کم دباؤ والے علاقوں کی طرف دوڑتی ہیں۔ خط استوا پر آپ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے بنسبت قطبین کے۔ قطبین پر انتہائی کم درجہ حرارت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور خط استوا پر کم دباؤ ہوتا ہے۔ اس کم دباؤ کی وجہ سے اور زیادہ شدت کی گرمی کی وجہ سے ہوا تیزی سے اوپر اٹھتی ہے اور اوپر جانے کے بعد جب یہ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ زمین کی طرف لوٹتی ہے، لیکن چونکہ نیچے سے پریشر ہوا کا زیادہ ہوتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر آنے کا جو پریشر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ قطبین کی طرف کسی قدر مڑ جاتی ہے اور قطبین کی طرف سے ہوا دوسری جانب منتقل ہوتی ہے۔ اسی منتقلی کی وجہ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چکر ہے جاری رہتا ہے۔ گیسوں اور ذرات کا آمیزہ فضائی کرہ ایٹماسفیئر کہلاتا ہے۔ یہ جامد نہیں بلکہ بے حد حرکیاتی ہے۔ یہ اوپر نیچے افقی اور تمام سمتوں میں حرکت کرتا ہے۔ حرکت سے اس کی خصوصیات میں تغیر ہوتا ہے۔ یہ گرم، سرد تر، خشک یا نم ہو سکتا ہے۔ جب آپ فضائی کرے کے مختصر مدت کے حالات جو زیادہ تر 10 دن سے زیادہ ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں تو وہ علاقے کا موسم ہوتا ہے۔ موسم روزانہ تبدیل ہو سکتا ہے یا ایک ہی دن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آب و ہوا کلائمیٹ سے مراد علاقوں میں طویل مدت کے اوسط فضائی کیفیات کا ہے۔ آب و ہوا کی کیفیات دہوں پر محیط فضائی اعداد و شمار اور ان کے اوسط کی معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ آب و ہوا ہمیں سال کی مقررہ مدت کی کیفیات بتاتی ہیں، نہ کہ مخصوص ایام کی۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ایٹماسفیئر یا فضائی کرہ گیسوں اور مختلف ذرات کا آمیزہ ہے اور یہ سکون کی حالت میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مختلف حرکات ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے موسم میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی تبدیلیوں اور تغیرات کو اگر ہم مختصر مدت کے لیے دیکھیں تو یہ وہاں کا موسم کہلائے گا۔ اگر ہم کسی علاقے کا روزانہ کا اگر تبدیلی دیکھیں آب و ہوا میں تو وہ وہاں کا موسم کہلائے گا، بنسبت اس کے کہ ہم وہاں کے ایک 8-10 سال کے مدت کو دیکھیں
تو اس کو کہیں گے ہم وہاں کی آب و ہوا۔ جیسے ہم کسی نئے مقام کو جانا ہے تو ہم یہ وہاں سے دریافت کرتے ہیں کہ وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، اور اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس موسم کیسا ہے۔ ہم ایٹماسفیئر یا فضائی کرے کو کیسے بیان کریں گے؟ ہم درجہ حرارت، دباؤ، ہوا، رطوبت اور ترسیب کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب موسم کے عناصر ہیں جنہیں ہم آب و ہوا کلائمیٹ کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ آب و ہوا کے عناصر بھی ہیں۔ آپ صرف دباؤ اور ہواؤں کے بارے میں اوپر سیکھ چکے ہیں، آئیے اب ہم دیگر عناصر کے بارے میں نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم آب و ہوا کو بیان کرتے ہیں تو اس کے عناصر کو ہم جاننا پڑے گا۔ جو عناصر میں نے ابھی بتائے ہیں، جیسے ترسیب ہے، یا وہاں کی ہوا ہے، ہوا کا رخ ہے، اور وہاں کی رطوبت ہے، تو یہ تمام چیزیں موسم کے عناصر کہلائیں گے، اور انہی پر وہاں کا موسم منحصر رہے گا۔ پہلے ہم درجہ حرارت کے بارے میں دیکھیں گے۔ جماعت ہشتوں میں آب و ہوا کے درجہ حرارت کے بارے میں جان چکے ہیں، جہاں آپ نے پاناجی، شملہ اور دہلی کے درجہ حرارت کی ترتیب کا تقابل کیا۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ شملہ، پاناجی اور دہلی کے مقابلے بلندی پر ہونے سے سرد تر درجہ حرارت کا حامل ہے۔ آپ جیسے جیسے سطح زمین پر بلندی پر جائیں گے، درجہ حرارت کم ہوگا۔ اب ہم رطوبت اور ترسیب، ہیومیڈیٹی اینڈ پرسپیٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اس سیکشن میں دیکھیں گے کہ فضائی کرے میں آبی کرہ کس طرح کام کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آبی کرہ اور فضائی کرہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فضائی کرے میں پانی کے بخارات ایک اہم عنصر ہیں۔ زیادہ تر مقامات پر فضائی کرے میں پانی کے بخارات کی مقدار میں وقت کے ساتھ موسمی ترتیب میں تغیر و تبدیلی آتی ہے۔ کئی مقامات پر سرما خشک اور سرد ہوتا ہے۔ ایسے مقامات میں ہماری جلد کھجلی اور خشکی محسوس کرتی ہے اور پھٹ سکتی ہے۔ آپ شاید پھٹے ہونٹوں کا شکار ہو چکے ہوں گے، جس کے لیے آپ لپ بام، ویزلین اور کسی قسم کا تیل استعمال کر چکے ہوں گے۔ یہ آبی بخارات ہی ہیں جو زیادہ درجہ حرارت سے مل کر آپ کو حبس اور پسینے کا احساس دلانے کا سبب بنتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مرطوب ہے یا رطوبت زیادہ ہے، لیکن تمام مقامات اس معاملے میں یکساں نہیں ہوتے۔ ہم رطوبت کو راست بیان نہیں کرتے، بلکہ متناسب رطوبت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ متناسب رطوبت یا ریلیٹیو ہیومیڈیٹی دو چیزوں کے درمیان تناسب ہے۔ پہلا ہے مقررہ درجہ حرارت اور دباؤ پر آبی بخارات کی زیادہ سے زیادہ مقدار، جس کو ہوا سہارا دے سکتی ہے۔ کسی مقررہ وقت پر آبی بخارات کی وہ مقدار جو واقعتاً موجود ہے۔ مثال کے طور پر 20 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر ہوا 80 گرام آبی بخارات فی کیوبک میٹر سہار سکتی ہے۔ اگر آبی بخارات کی موجودگی کی اصل مقدار صرف 40 گرام ہے تو تناسب رطوبت 50% ہوگی۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور آبی بخارات میں کمی سے تناسب رطوبت میں کمی ہوتی ہے۔ وہ سطح درجہ حرارت جو سطح سیری سیچوریشن لیول کو پہنچتا ہے، نقطۂ اوس یا ڈیو پوائنٹ کہلاتا ہے۔ کیا آپ اوس کے خطرے دیکھ چکے ہیں؟ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اگر فضائی کرہ 100% متناسب رطوبت رکھے تو یہ سطح سیری سیچوریشن لیول کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے تکثیف کیا ہے۔ تکثیف ضد ہے تبخیر کی۔ تبخیر میں کیا ہے؟ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، اور تکثیف میں پانی دوبارہ قطروں کی شکل میں واپس لوٹتا ہے۔ جیسا کہ اس میں آبی بخارات پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں یا برف کے خلموں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جب تناسب رطوبت 100% سے بڑھتی ہے تو فضائی کرے میں موجود زائد آبی بخارات تکثیف پا کر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر 20 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر ہوا 49 گرام آبی بخارات فی کیوبک میٹر پر مشتمل ہوتی ہے اور 10 ڈگری سیلسیس پر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صرف 40 گرام آبی بخارات سطح سیری پر رکھ سکتی ہے۔ زائد 9 گرام آبی بخارات تکثیف پاتے ہیں۔ عمل تکثیف صرف اسی وقت ہو سکتا ہے
جب فضائی کرے میں چھوٹے ذرات موجود ہوں۔ تکثیف سطح اتصال یا کنٹیکٹ سرفیس پر بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس کو جب سرد پانی سے بھرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے مشاہدہ کیا؟ دیکھیے، اس گلاس کے اوپر پانی کے قطرے جمع ہو چکے ہیں۔ یہ دراصل ہوا میں موجود جو پانی کے بخارات تھے وہ ٹھنڈک کی وجہ سے اس پر آ کر جمع ہو چکے ہیں اور گلاس کی بیرونی پرت پر تکثیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہوا میں پائی جانے والی نمی سرد سطح سے ملتی ہے، جب پانی کے بخارات سطحوں پر جیسے پودوں پر تکثیف پاتے ہیں تو ہمیں اوس یا شبنم نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے صبح کے وقت پتوں پر اور پھولوں پر شبنم کے قطرے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ فضائی کرے میں گرد کے ذرات آبی بخارات پانی کے سالموں کو اپنی جانب کشش کرتے ہیں، جس کے سبب تکثیف مزید گاڑھا پن آبی بخارات پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تکثیف پاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قطرے لاکھ 10 لاکھ یا اس سے زائد بھی مل کر مختلف قسم کے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر پانی کافی سرد ہو تو ان میں برف کے قلم پائے جاتے ہیں۔ بادلوں کے ان کے اشکال اور بلندیوں کی بنا پر ان کی مختلف قسموں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ مثلاً سیرس کلاؤڈز جو بلندی پر پائے جاتے ہیں، کیومولس کلاؤڈز درمیانی سطح پر، اور اسٹرینوٹس کلاؤڈز نچلی سطح پر، اور نیمبس بارش رکھنے والے افقی بادل پائے جاتے ہیں جو آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اسٹریٹس کلاؤڈز اور نیمبس۔ عمل تکثیف کے ساتھ ہی پانی کے چھوٹے قطرے بھاری ہو کر زمین پر بطور ترسیب گرتے ہیں، مثلاً بارش، برف، ژالہ وغیرہ کی شکل میں۔ اگر یہ پانی کے چھوٹے قطرے سطح زمین سے قریب تر تکثیف پاتے ہیں تو ہلکے ہو جاتے ہیں اور کہر یا دھند حاصل ہوتی ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سڑک پر آپ غور سے دیکھیے تو تھوڑی دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد دھندلا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہی کہر یا دھند ہے۔ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے جو قطرے ہیں وہ سامنے آپ کے تیرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی نظر ان کے پار نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ عمل تکثیف مختلف مقامات پر مختلف لحاظ سے ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے عمل تکثیف کے بارے میں دیکھا، یہ جو دراصل تبخیر کا الٹا ہے۔ تبخیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو یہ پانی گرم ہو کر آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب یہ بخارات ہوا کے ساتھ ساتھ اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آپس میں ملنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ بخارات آپس میں مل کر اور ساتھ ہی ساتھ گرد کے ذرات سے مل کر بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے بھاری قطرے یہ ہوا میں ٹھہر نہیں سکتے، ہوا ان کو سنبھال نہیں سکتی، یہ مختلف شکل میں پھر واپس زمین کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ کبھی بارش کی شکل میں لوٹتے ہیں اور کبھی یہ اوس کی شکل میں، یا کبھی کہر کی شکل میں، یا دھند کی شکل میں۔ بارش ترسیب کی سب سے عام مثال ہے۔ جب نقطہ انجماد سے کم درجہ حرارت پر تکثیف عمل میں آتی ہے تو آبی بخارات راست طور پر برف کی خلموں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جب انتہائی نقطہ انجماد سے کم درجہ حرارت پر تکثیف عمل میں آتی ہے تو یہ برف کی خلموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور برف کے گالوں کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ اس قسم کی ترسیب برف باری کہلاتی ہے۔ برف باری وسطی اور اونچے عرضی بلدوں اور پہاڑی خطوں میں بالکل عام ہے۔ جب فضائی کرے میں طاقتور عمودی بحری روے پیدا ہوتی ہیں تو اونچے مقامات میں کم درجہ حرارت پر تکثیف ہوتی ہے۔ برف کی خلمیں بتدریج بڑی ہوتی ہیں، لیکن بڑھتی رووں کی بنا پر نیچے نہیں گرتی۔ آخر کار برف کی خلموں کے قطر کی ساخت میں کچھ ثمر اضافہ ہوتا ہے اور ٹھوس شکل میں نیچے گرتے ہیں۔ اس قسم کی ترسیب ژالہ باری کہلاتی ہے۔ ژالہ باری سے فصلوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ ژالہ باری کی مختصر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ژالہ باری کو عام طور پر عام زبان میں اولے برسنا بھی کہتے ہیں۔
اب ہم پڑھیں گے بارش کے اقسام، ٹائپس آف رین فال۔ پہلا ہے گرجتی بارش، کنویکشنل رین فال۔ دوسرا ہے طبعی بارش یا اورogرافک رین فال، اور تیسرا ہے طوفانی بارش، سائیکلون رین فال۔ پہلا گرجتی بارش کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس قسم کی بارش اس وقت ہوتی ہے جب مرطوب ہوا گرم سطح زمین کی وجہ سے اپنے اطراف کی ہوا کی بنسبت گرم ہو جاتی ہے تو اوپر کی جانب اٹھتی ہے، وہاں ٹھنڈی ہو کر پھیلتی ہے، منجمد ہوتے ہوئے پانی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ گرجتی بارش یا گرجتی برسات نشیبی عرض بلد میں عام ہے۔ اس طرح دن کے گرم ترین حصے کے فوری بعد عموماً مختصر زوردار پھواروں کی شکل میں بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش گرما میں بر اعظموں کے اندرونی حصوں میں ہوتی ہے۔ یہ بارش بجلی کی کڑک اور چمک کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اب ہے طبعی بارش، اورogرافک رین فال۔ طبعی برسات کو کبھی اورogرافک رین فال بھی کہتے ہیں۔ لفظ اورس لاطینی لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ مرطوب ہوا جب اٹھ کر پہاڑوں پر یا بلندی پر اپنا راستہ بناتی ہے، یہ بارش ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ پہاڑ سے جب ہوا ٹکراتی ہے تو یہ اونچا اٹھ جاتی ہے اور بارش ہوتی ہے۔ اس طرح کئی پہاڑی سلسلے ہوا کی سمت بھاری ترسیب حاصل کرتے ہیں، جبکہ لیوارڈ سائٹس میں ہوا کم چلتی ہے۔ جب کم بارش ہوتی ہے، ایسی صورتحال زیادہ تر ہندوستان کے مغربی ساحل پر پیدا ہوتی ہے۔ بحر عرب کی مرطوب ہوا مغربی گھاٹ کی وجہ سے اوپر کم اٹھتی ہے، نتیجتاً پھیل کر اور ٹھنڈی ہو کر بارش ہوتی ہے۔ مغربی گھاٹ کی دوسری جانب اترتی ہوا رطوبت سے محروم رہتی ہے، لہٰذا سطح مرتفع دکن کے مرکزی حصے میں بارش نہیں برساتی۔ اس طرح یہ خطہ خشک رہتا ہے، جسے بارش کا سائبانی خطہ رین شیڈو ریجن کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ تصویر کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر سے پانی کے بخارات گرم ہو کر اوپر ہوا میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کو کہیں گے تبخیر، اور یہ گرم سمندر ہے، اور دائمی ہوائیں ان کو اوپر لے جاتی ہیں، اور جب یہ اور اونچا اٹھتی ہیں اور جس وقت سامنے پہاڑ حائل ہو جاتا ہے تو یہ مزید اوپر اٹھتی ہیں، اور اس وقت یہ آبی بخارات پانی کے قطروں کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں اور بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پانی کے بخارات قطروں کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو سہار نہیں سکتی اور پہاڑ کے اسی جانب یہ برس جاتے ہیں، اور ہوا چلتے ہوئے دوسری جانب چلے جاتی ہے۔ ہوا جب اس جانب پہنچتی ہے تو وہ بادلوں سے خالی ہوتی ہے اور اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی، تو اس کو کہیں گے رین شیڈو زون یا سائبانی حصہ، اور یہ ہمارے پاس سطح مرتفع دکن میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اب ہم طوفانی بارش کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس قسم کی بارش ہوا کے کم دباؤ یا سائیکلون کے گزرگاہ سے جڑی ہوتی ہے۔ سائیکلونز دو قسم کے ہیں، منطقہ حارہ کے سائیکلون اور منطقہ معتدلہ کے سائیکلون۔ لفظ سائیکلون لاطینی زبان کے لفظ کائکلون سے لیا گیا ہے، جس کے معنی گردش کے ہیں۔ منطقہ حارہ کے سائیکلون اصل میں گرم اور منطقہ حارہ کی بھوری گردش مبنی ہوتے ہیں، جس کا نصف قطر چھوٹا، کچھ سینکڑوں کلومیٹر اور کچھ اکثر دائرے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کا اقل ترین سطحی دباؤ 900 MB سے کم اور ہواؤں کی اعظم ترین رفتار 33 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، جو گرم سمندر کی سطح 26 ڈگری سیلسیس سے 27 ڈگری سیلسیس پر فروغ پاتی ہے اور زمین کی طرف چلتی ہیں۔ سائیکلون کی حرکت سے یہ ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں، یہ ہوائیں بھاری بارش برساتی ہیں۔ معتدل سائیکلون بارش اس وقت ہوتی ہے جب سرد، خشک، کثیف ہوا کی بھاری مقدار گرم، نم اور
بلند ہوا کی مقدار کی طرف مائل ہوتی ہے۔ گرم ہوا ہلکی ہونے سے کثیف سرد ہلکی ہوا اسے اوپر اٹھاتی ہے، جس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے۔ اب ہم دنیا کے اطراف بارش کی تقسیم کو دیکھیں گے۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ جب ہوا انتہائی گرم ہو جاتی ہے اور دن کا بڑا حصہ گرم گزرتا ہے تو ہوا ہلکی ہو کر اوپر کی جانب جاتی ہے، اور جب یہ بہت زیادہ اوپر جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں یا بہت بڑے علاقے کی ہوا اوپر اٹھتی ہے، تو اس مقام پر بڑی تیزی کے ساتھ سرد ہوا لیتی ہے، اور اس سرد ہوا کے آنے میں اور یہ ہوا کے اوپر جانے کے دوران میں طوفان گرد و غبار، طوفان باد و باراں، مختلف طوفان بنتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ طوفان آتے ہیں۔ یہ طوفان تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ نے جب ٹی وی پر اپنے اخبارات میں یہ دیکھا ہوگا تو اس وقت تفصیلات کو معلوم کیجئے کہ کس طرح یہ طوفان بنا تھا اور کس جانب سے کس جانب یہ طوفان کا رخ تھا اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ دنیا کے اطراف بارش، رین فال اکراس دا گلوب۔ 10 ڈگری اور 30 ڈگری عرض بلد کے درمیان خط استوا کے شمال اور جنوب میں تجارتی ہوائیں چلتی ہیں، جس سے مشرقی ساحلوں پر کثرت سے بارش ہوتی ہے، جبکہ مغرب میں کم بارش ہوتی ہے۔ شمال و جنوب میں 40 اور 60 ڈگری عرض بلد کے درمیان مغربی ہوائیں مغربی ساحل پر کثیر بارش جبکہ مشرق میں کم بارش برساتی ہیں۔ خط استوا کے گرد خصوصاً کم دباؤ والے خطے بمقابل زیادہ دباؤ والے خطوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ بارش بر اعظموں سے زیادہ سمندروں میں ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق کافی معلومات حاصل کرنے کا باعث بنا ہوگا۔ آپ اپنے معلومات میں مزید اضافہ کیجئے اور اپنے ذرائع کو استعمال کیجئے، اپنے اساتذہ سے رابطہ قائم رکھیے، ان سے پوچھیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ میں اپنے سبق کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ڈیجیٹل لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے، فاصلہ برقرار رکھیے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔